چائے کے لیے آپ کو نہیں آنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة أن تصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بھئی آپ حضرات جو چلے گئے ان کو جانے دو، تم ذرا تھوڑا سا آگے کو سرک کر کے بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں، تم آ جاؤ. جو باہر ہے ان کو باہر رہنے دو، ماشاءاللہ آ جاؤ. یہ حضرات جو پیچھے بیٹھے وہ بھی آگے کو آ جاؤ. بھائی نوجوانوں تم بھی آ جاؤ، بھائی آ جاؤ. ماشاءاللہ واہ بھائی واہ، یہ تو بڑھا کے غیور مسلمان ہے ماشاءاللہ. اللہ آپ کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. آ جاؤ ماشاءاللہ. یہ پیچھے شاید ان تک آواز نہیں پہنچ رہی بیچارے، یہ نوجوان بھائی ہمارے یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مدرسے والوں نے آپ کے لیے میٹ کا انتظام کیا تاکہ آپ سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ میں بیٹھے. ماشاءاللہ بھائی آپ حضرات کی ہو جاؤ، سرک جاؤ آگے کو، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، چاہے کم ہو زیادہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز کے لیے. ماشاءاللہ آ جاؤ جلدی سے. یہ حضرات جو کھڑے ہوئے ہیں اگر ان کا معاملہ سلجھ گیا ہو تو نیچے بیٹھ جائے پنڈال میں. ماشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے اس محبت کو اور آپ کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما لے. آؤ ماشاءاللہ. ایک بار تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. کیا بات، پیچھے کوئی دیکھ رہے تم بھی؟ اللہ کے نیک بندو مجھے دیکھ لو. یہ حضرات جو کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے بیٹھ جاؤ. ایک بار درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. عزیز نوجوانوں، بزرگوں اور اسٹیج پر موقر محترم مکرم علماء نظام، پردے کے پیچھے سے سماعت کرنے والی اسلام کی مقدس اور پاکیزہ میری ماں اور بہنوں، میں نے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ سرور کون و مقام تاجدار مدینہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ دوران خطبہ تلاوت کی ہے، اسی کے ضمن میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور انشاءاللہ العظیم اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میرے عزیز نوجوانوں، بزرگوں، آج آپ کے دیار میں اس مدرسے میں پہلی بار یہ ناچیز طالب علم حاضر ہوا ہے اور اس حاضری کا شرف حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبدالہادی صاحب دامت برکاتہم، جو آپ کے بڑے مدرسے کے محترم اور ناظم اعلیٰ ہیں، ان کے توسط سے حاضری کا شرف ملا ہے۔ رب کریم ہم سب کے یہاں پر بیٹھنے کو اور اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میں آپ کو چند منٹ آپ سے گفتگو کروں گا اور چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آپ سے امید اور توقع کروں گا کہ اللہ رب العزت جو اس وقت میں آپ حضرات باتیں سنیں اور جو سنائی جائے، اللہ رب العزت ان تمام باتوں کو قبول فرما لے۔ میرے عزیز نوجوانوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور سب سے پہلا مشن قولوا لا الہ الا اللہ۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہمارے جد امجد سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، مشن لا الہ الا اللہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء اس میں زمین کے اوپر تشریف فرما ہو گئے، تمام کا مشن لا الہ الا اللہ ہے۔ اور یہ طالب علم آپ کے دیار میں حاضر ہے اور اسی مشن کو زندہ کرنے کے لیے، اسی سبق کو دہرانے کے لیے یہ علماء کا جنب غفیر، یہ مدرسوں اور مکاتبوں کے نظام کو چلایا جا رہا ہے تاکہ اس مشن کو کامیاب بنایا جائے اور اس مشن کو اندر ہمیں پختگی مل جائے اور اللہ رب العزت والجلال کی طرف ہم لوگ دیکھنے والے بن جائیں، اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی خوشنودی مل جائے، اللہ کی اطاعت مل جائے، اللہ کی فرمانبرداری مل جائے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العزت والجلال نے مجھے آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔ سب سے پہلی چیز ہمارا ایمان، جس کے بارے میں رب کریم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے ایمان لے کر کے آ گئے اور اعمال صالحہ کرتے رہے تو پھر اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں جگہ عطا کروں گا اور میں تمہیں جنت میں ایسی جگہ دوں گا، ایسی جگہ عنایت کروں گا کہ جس کے اندر تم ہمیشہ اپنی زندگی کو گزارتے رہو گے، کوئی موت وہاں پر واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کا الٹا معاملہ ہو گیا، ہم نے دنیا کے اندر رہ کر اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی اور اپنے ایمان سے روگردانی کرنی شروع کر دی، تو رب ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جب یہ لوگ دنیا کے اندر اگر ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کو سودا کر لیا، اپنے ایمان کو چھوڑ دیا اور اپنے ایمان کو غیر ایمان میں تبدیل کر دیا، اور اللہ رب العزت والجلال جو عادت روا ہے، مشکل کشا ہے، جو دشواریوں کو آسانیوں میں تبدیل کرنے والے ہیں، اگر اس اللہ سے بھروسہ اٹھا کر کسی دوسرے پر بھروسہ کر لیا اور اللہ کی عبادتوں کو چھوڑ کر کسی دوسروں کی عبادتیں شروع کر دی، تو پھر رب نے اعلان فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ میں شرک کیا ہے، ایسے لوگوں کی مغفرت کا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ تو میں آپ کو ایک پیغام اور ایک سبق یہ دے دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر رہ کر آج صورتحال تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے اور دنیا کے نظریات بدلتے چلے جا رہے ہیں، اور آج لوگ ہمارے ایمان
کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی سازشیں کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے ایمان اس دنیا کے اندر رہ کر اور اس میں زمین پر رہ کر آج ہمارے ایمان والے بچے اور ایمان والی بچیاں آج اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایمان کے تعلق سے میں آپ سے گفتگو کروں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آپ اس میں زمین کے اوپر تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء جو اس دنیا میں اس زمین پر آئے ہیں، تمام کے تمام نبیوں کو ستایا گیا ہے، تمام کے تمام انبیاء کو کسی کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، کسی کے اوپر پتھروں کی بارشیں کی گئی ہے، کسی اور نبی کو وقت نمرودوں نے، وقت ظالموں نے، وقت جابروں نے تشدد کر کے اپنے نبی کو ہلاک و برباد کر دیا ہے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، حضرت حنظلہ ابن صفوان علیہ السلام ایک وقت کے نبی، ایک وقت پیغمبر، ایک وقت رسول ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ذکر کرتا ہے، کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الجس وثمود۔ رب کریم نے اعلان فرما دیا، اے لوگوں تمہیں معلوم نہیں ہے ان لوگوں نے، ان ملعونوں نے، ان ایاموں نے، ان فحاشوں نے، ان بدکاروں نے میرے اس نبی کے ساتھ میں کیسا برتاؤ کیا تھا، میرے نبی کو کنویں میں ہلاک و برباد کر دیا تھا۔ یہ حنظلہ ابن صفوان کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ مشن حضرت آدم پر بھی تھا، یہ مشن نوح پر بھی تھا، حضرت عیسیٰ پر بھی تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ مشن ہے۔ حضرت حنظلہ ابن صفوان علیہ السلام لوگوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ حضرت حنظلہ ابن صفوان کی دعوت کو سن کر اور آپ کی کنڈی بجانے کی عادتوں کو سن کر اور یہ ان چیزوں کو دیکھ کر وقت نمرود، وقت ظالم، وقت جابر، وقت بادشاہ ان کو غصہ آ گیا اور انہوں نے حضرت حنظلہ ابن صفوان کو ایک ایسے کنویں کے اندر جس میں نجاست ڈالتے تھے، جس میں لوگ ہر طریقے کی کوڑیاں ڈالتے تھے، نجاستیں ڈالی جاتی تھی، گندگی ڈالی جاتی تھی، ایسے کنویں کے اندر حضرت حنظلہ ابن صفوان علیہ السلام کو لوگوں نے لٹکا دیا۔ اور اسی پر بس نہیں کیا گیا بلکہ اس وقت کے نمرودوں نے، اس وقت کے فرعونوں نے، اس وقت کے ظالموں نے، اس وقت میں جب حضرت حنظلہ ابن صفوان کو اس کنویں کے اندر ڈالا اور اس کنویں کے اندر بند کیا تو ایک بڑا پہاڑ، ایک بڑا پتھر اٹھا کر اس کنویں کے منہ پر رکھ دیا کہ حضرت حنظلہ باہر نکل کر کے نہ آئے بلکہ اس کی بدبو کی وجہ سے اس دنیا سے چلا جائے۔ حضرت حنظلہ ابن صفوان علیہ السلام نے ان چیزوں کو دیکھا اور اپنے ایمان کا محاسبہ کیا تو ایمان کے اوپر عدل ہے۔ لوگ 8 یا 10 دن کے بعد حضرت حنظلہ ابن صفوان سے اس پتھر کو ہلکا سا اٹھا کر کے پوچھتے ہیں، حنظلہ کیا سا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے، بتاؤ اب بھی تم اپنے ایمان پر قائم ہو یا اپنے ایمان کا سودا کر دیا ہے؟ بٹھا کے غیور مسلمانوں، یہ ایمان میرے اور آپ کے جیسا نہیں تھا۔ حضرت حنظلہ ابن صفوان نے کہا، میں نے کل بھی قولوا لا الہ الا اللہ کہا تھا، آج بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں اور مرتے وقت لا الہ الا اللہ کہتا رہوں گا۔ حضرت حنظلہ ابن صفوان کے جواب سننے کے بعد اس وقت کے نمرود اور اس وقت کے فرعون، اس وقت کے ظالم اور جابر لوگ انہوں نے ہر طریقے سے آپ کو ڈرایا، آپ کو دھمکایا، لیکن جب کسی کی پار نہ چلی، جب کسی کا بس نہ چلا تو حضرت حنظلہ ابن صفوان کو اسی کنویں کے اندر اور نجاستوں کو ڈال کر اور گندگی کو ڈال کر اس کنویں کو
کو بھر دیا گیا تھا، اور جس وقت میں حضرت حنظلہ ابن صفوان کا دھڑ یہ چھاتی سے نیچے کا اس گندگی کے اندر دب گیا تھا، تو یوں کہا ایک بار پھر تجھ سے معلوم کرتے ہیں، اب بھی پاس آ جاؤ ورنہ تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا، تمہیں برباد کر دیا جائے گا۔ حضرت حنظلہ ابن صفوان علیہ السلام نے اس وقت میں بھی کہہ ڈالا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا رب تمام چیزیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ تمہارے کرتوتے بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال بھی دیکھ رہا ہے، کس طریقے سے تم اپنے وقت پیغمبر کے ساتھ کر رہے ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھی جا رہی ہے۔ حضرت حنظلہ ابن صفوان علیہ السلام نے ان جملوں کو کہا تو اس وقت کے ظالم، اس وقت کے جابر، اس وقت کے ظالم لوگوں نے اس وقت بھی سن کی انتہا نہ رہی کہ حضرت حنظلہ ابن صفوان کے اوپر اور گندگی کو ڈالا گیا اور نجاست کو ڈالا گیا اور اس کنویں کو بند کر دیا گیا تھا، اور اس کنویں کے اوپر بند کر دینے کے بعد یہ ظالم اور جابر لوگ ناچ گانا کرنے لگے تھے، یہ خوشیاں منانے لگے تھے کہ آج دیکھو ہم نے ایک اللہ کو پکارنے والے کو ہلاک و برباد کر دیا ہے۔ اس وقت میں لوگ پکارنے والے اور اس وقت میں پکار اٹھے تھے کہ دیکھو ہم نے آج اللہ کا نام لینے والوں کا کس طریقے سے حشر رکھا ہے اور کس طریقے کا حشر کر دیا ہے۔ تو میرے نوجوانوں بزرگوں، رحمت خدا بنتی جوش میں آ گئی، حضرت جبریل امی کو اس دنیا کے اندر بھیج دیا گیا، جاؤ جبرائیل دنیا کے اندر چلے جاؤ اور جانے کے بعد یہ سبق سکھا دو کہ جو انسان وقت کے نبی کے ساتھ، وقت کے پیغمبر کے ساتھ اس طریقے کا برتاؤ کرے گا تو پھر ہماری پکڑ بھی کتنی زبردست ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، میرے عزیزوں، بزرگوں، ملت اسلامیہ کے جیانوں، یہ مدارس اسلامیہ ہمارے لیے دین کے اہم قلعے ہیں، یہ ہمارے بچوں کے ایمان کو پختہ کرنے والے ہیں، یہ معصوم بچوں کو پڑھا کر یہ سبق دینے والے ہیں کہ ہمارے لیے یہ دنیا کے حالات کچھ بھی آ جائے لیکن ہمیں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے۔ میرے ذہن میں ایک روایت گھوم رہی ہے جس میں میرے آپ کے نبی نے یوں ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ یہ میں تجھے وصیت کر رہا ہوں، یہ میری وصیت ہے، ذرا سن لے، یہ دنیا کے لوگ تیرے اوپر کتنے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑنے، یہ دنیا کے لوگ تیری جان کے ٹکڑے کر دے، یہ دنیا کے لوگ تجھے قتل کر دے، یہ دنیا کے لوگ تجھے کسی بھی طریقے سے ڈرائے، کسی بھی طریقے سے دھمکائے، تجھے آگ کے حوالے کر دے، لیکن تجھے اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے۔ اور یہ طالب علم آپ کی خدمت میں سبق دے گا کہ آج دنیا کے حالات جو ہمارے لیے بن رہے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں وہ ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی سازشیں کی جا رہی ہے کہ ہم ڈر جائیں اپنے ایمان کا سودا کرنے۔ میرے ذہن میں پھر وہ بات آتی ہے کہ جس وقت میں ملک ہندوستان کے اندر انگریز قابض تھے اور اس وقت میں گلی گلی اور محلے جا کر اور گھر کی کنڈیاں بجا کر یہ اعلان کروایا جا رہا تھا، 900 پادریوں کو بلا کر یہ اعلان کروایا جا رہا تھا، اے لوگوں تم اپنے ایمان کا سودا ہمارے ایمان سے کر لو، اپنے مذہب کو ہمارے مذہب سے تبدیل کر لو، تمہیں نجات دے دی جائے گی۔ اور وعدہ تھا کہ اگر جو لوگ اس وقت میں ان کی باتوں کو مان جاتے تھے، جو لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کو بدل لیا تھا ان کو شراب اور شباب دونوں سے نوازا جاتا تھا، اور جنہوں نے اپنے اس وقت کے لوگوں کی باتوں کو ٹھکرا دیا تھا ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا تھا۔ اس ماحول کے اندر ایک پادری فنڈر نے دہلی کی جامع مسجد پر یہ کھڑے ہو کر کے اعلان کیا تھا، میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں بائبل، ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ان دونوں کو آگ کے حوالے کرتا ہوں، جو چل گیا وہ باطل ہے، وہ جھوٹی اور مکار اور فریبی ہے، جو بچ گیا وہ حق کے
اوپر فائز ہے۔ مولانا رحمت اللہ علی کیرانوی جو کیرانہ کی سرزمین پر درس و تدریس کے کام انجام دے رہے تھے، مدرسہ سنبھالے ہوئے تھے اور یہ بچوں کو درس دے رہے تھے، ان کو قرآن سکھا رہے تھے، ان کو حدیثیں پڑھا رہے تھے، ان کی زندگی میں نبی کی سیرت اور نبی کی عطائیں، نبی کا طرز عمل دکھا رہے تھے، ان کی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور اخلاق کے ذریعے سے معطر اور منور کیا جا رہا تھا۔ اس وقت میں مولانا رحمت اللہ علی کیرانوی اس سوال کو سننے کے بعد کیرانہ کی سرزمین سے اٹھے اور دہلی جامع مسجد پر پہنچے۔ پادری فنڈر نے سے یوں کہا، پادری فنڈر بتا تیرا کیا سوال ہے؟ کہنے لگا وہی سوال ہے، ایک ہاتھ میں بائبل ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دونوں کو آگ کے حوالے کرتے ہیں، جو بچ گیا وہ حق کے اوپر ہے، جو چل گیا وہ چھوٹا ہے، مکار ہے۔ مولانا رحمت اللہ علی کیرانوی نے کہا اور اس طریقے سے ہجوم لگا ہوا ہے کہ دیکھ آج تجھ سے مناظرہ نہیں کیا جائے گا، اس مناظرے کی تاریخ طے کر لی جائے، جتنے لوگ یہاں پر جمع ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، برادران وطن کو بھی بلایا جائے، مسلمانوں کو بھی بلایا جائے اور دیگر مذاہب کے تعلق رکھنے والے تمام انسانوں کو دعوت دی جائے۔ مولانا رحمت اللہ علی کیرانوی کا مناظرہ دہلی کی جامع مسجد سے اٹھ کر اکبر آباد کی سرزمین پر پہنچا اور وہاں ہی مناظرے کا اسٹیج سجا دیا گیا اور تقریباً محققین لکھتے ہیں، اصحاب سیر کے قلم کار لکھنے پر عاجز ہے کہ تقریباً 900 پادری اسٹیج کے اوپر مبتلا ہے اور اسٹیج کے اوپر فائز ہے، اور ادھر سے صرف مولانا رحمت اللہ علیہ کیرانوی اور ان کے ساتھ میں ان کے خادم ڈاکٹر اسرار صاحب، یہ دو حضرات موجود ہیں اور کوئی تیسرا نہیں ہے۔ یہ چیز دیکھنے کے بعد لوگوں کو ایک وقت میں لگا کہ یار یہ کیا جواب دیں گے، شاید ہماری بے عزتی نہ ہو جائے، لیکن اس وقت میں جب اکبر آباد میں مناظرہ چلا اور پادری فنڈر کے سامنے بات آئی اور پادری فنڈر بتایا تیرا کیا مسئلہ ہے، تیرا کیا سوال ہے، مولانا رحمت اللہ علی کیرانوی نے پوچھا تیرا کیا سوال ہے، تو اپنا سوال بتا۔ یہ پادری فنڈر اسی سوال کو دہراتا ہے۔ مولانا رحمت اللہ علی کیرانوی نے فوراً پادری فنڈر کا ہاتھ پکڑ کر کے کہا اوہ پادری ذرا سن لے، تو اپنی بائبل کا حافظ ہے اور میں قرآن کا حافظ ہوں، اس یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں ان کو الگ رکھ دے، دونوں آگ کے حوالے ہوتے ہیں، جو بچ گیا وہ حق پر ہے، جو جل گیا وہ باطل ہے، وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے۔ مولانا رحمت اللہ علی کا جواب سننے کے بعد پادری فنڈر ایک سیکنڈ میں مولانا رحمت اللہ علی کیرانوی کے قدموں میں آ گیا اور کہنے پر مجبور ہو گیا حضرت میں بائبل کے اوپر کیمیکل لگا کر کے آیا تھا، میں نے اپنے جسم پر کوئی کیمیکل لگا کر لگایا نہیں تھا، اگر آپ مجھے معلوم ہوتا اپنے جسم پر کیمیکل لگانے تھا، حضرت معاف کر دو غلطی ہو گئی اور یہ چویا